بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مان جاؤ بائی فائزہ افتخار۔ جمعہ کا دن تھا، بچوں کے اسکول میں آدھی چھٹی اور اگلے دن ہفتے کو ویسی سرکاری چھٹی تھی صوبے بھر میں، اس لیے حلیمہ اور سلیمہ دونوں ہی بچے ہانکتی جمعے کی نماز کے عین وقت آ ٹپکی۔ دادی نماز حاجات سے فارغ ہو کے اب سورہ کہف کی تلاوت کر رہی تھی۔ رکشے کی پھڑپھڑاتی مکروہ آواز پہ سرد آہ بھر کے رہ گئی۔ سلیمہ اور حلیمہ دونوں کے بچے ناقابل برداشت حد تک بگڑے ہوئے تھے۔ دادی اور دادا کو تو بطور خاص ایسا زج کر کے رکھتے تھے کہ وہ بلبلا اٹھتے تھے، اور دونوں کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ وہ بچوں کو بھول بھال پرانی سہیلیوں اور پرانی انارکلی کے چکروں میں لے اڑتی جب بھی میکے آتی۔ وہ دونوں پھر سے آ گئی ہیں دفعہ اونیاں۔ روبینہ نے مسرت کے کمرے میں جھانک کے اطلاع دی۔ ہائے میں مر جاواں، آج تو میری چھوٹی کو تب چڑھا ہوا ہے۔ حلیمہ کے بچوں کو تو خاص بیر ہے چھوٹی سے، اسے رلا رلا کے مارتے اور مار مار کے رلاتے ہیں، وہ تو حشر کر دیں گے بیچاری کا بخار میں۔ ان کی ماؤں نے ان کو سکھایا ہی کیا ہے حشر خراب کرنے کے علاوہ۔ خیر، میں ان کی سڑی بوتیاں دیکھ دیکھ کے اپنا دل نہیں ساڑنا چاہتی، میں جا رہی ہوں اپنی پھپھی کے گھر۔ روبینہ کے بڑے مزے تھے، ماں باپ گزر چکے تھے، گھر پہ 2 بھائی تھے بس، ایک شادی شدہ تھا اور ایک غیر شادی شدہ۔ دل چاہتا تو بھائی کے گھر جا کے بھابھی کے سینے پہ مونگ ڈل لیتی، اور دل چاہتا تو اجرے میں پھپھی کے گھر کو میکہ بنا کے رہتی۔ بلکہ پھپھی کے گھر میکے والے مزے زیادہ تھے۔ دراصل چھوٹے بھائی کی منگنی پھپھی کی حقلی والی سے کر دی تھی۔ منگنی کو تو ہو گئے تھے 2-3 سال، شادی کا نام نہ لیا جا رہا تھا، اور ہر بار شادی کی بات ہوتے ہوتے رہ جاتی تو صرف روبینہ کی کارستانی سے۔ وہ جانتی تھی ادھر پھپھی کی حقلی والی بیاہ کی نکل گئی گھر سے تو اس کا یہ میکہ نمبر 2 ختم۔ ادھر پھپھی بھائی کی ساس بنی، ادھر اس نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لینی ہے۔ ابھی وہ حقلی جو اس کے اپنے ہاں آنے پہ آگے پیچھے پھرتی ہے، بریانیاں پکاتی اور اس کے بچیوں کے سروں سے جوئیں لکھے نکالتی خوش رہتی ہے۔ بھابھی بن کے اس نے جوتے کی نوک پر رکھنا ہے روبینہ کو، اس لیے اسے جہاں تک ہو سکتا تھا وہ چن چن کے روڑے سنبھال کے رکھتی جاتی تھی جو موقع ملنے پہ شادی کے راستے میں اٹکائے جا سکیں۔ مسرت نے حسرت سے روبینہ کو دیکھا جو میکے جانے کی خبر سنا کے مٹکا سے کمر ہلا ہلا کے جا رہی تھی۔ وہ آہ بھر کے رہ گئی۔ پیر صاحب کی صلاح کے بعد اجمل نے اس کے میکے جانے پر خاصی پابندیاں لگا رکھی تھی۔ وہ شیخنی تھی۔ شیخوں میں لڑکیوں کی ہڈیوں تک میں شوہر کے اطاعت اور فرمانبرداری کے سبق گھول دیے جاتے ہیں۔ انہیں اچھی تابعدار بیویاں بننے کا بڑا مراق ہوتا ہے۔ ایک اچھی شیخ عورت کی طرح جراثیم مسرت میں بھی تھے۔ وہ دل محسوس کے رہ جاتی، مگر شوہر کے آگے زبان چلانا، اس کے حکم کے خلاف جانا اس کی تربیت میں تھا نہ فطرت میں۔ وہ بجھے دل کے ساتھ بچوں کے کھلونے ٹھکانے لگانے لگی، ورنہ حلیمہ اور سلیمہ کے بچے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانے لگا دیتے۔ اس نے سارے اوٹ پٹانگ کھلونے، پانی والا پستول، منی بدنام ہوئی گانے پہ کمر مٹکانے والی آوارہ صورت گڑیا، شیلا کی جوانی بجانے والا پلاسٹک کا موبائل فون، سٹیل کے ننھے منھے برتن اور چولہا، لنڈے کی ریڑھیوں سے لیے رنگ اڑے اور دھاگے نکلے سٹف ٹوائز، سب کو بیڈ کے نیچے لڑکھایا۔ لمبے کناروں والی چادر بچھائی جو 3 طرف سے لٹک کے سارے مال کو چھپا گئی۔ اب تو میرے سہرے بھی باتیں کرنے لگے امی، حلیمہ نے اچار کی پھانک پہ پراٹھے کا نوالا ملتے ہوئے کہا۔ تیرے سہرے چپ کب رہتے ہیں؟ اب کس بات پہ لال ٹپک رہی ہے ان کی؟ ہر مشرقی ماں کی طرح چاچی جی کو بھی بیٹیوں کے سسرال والے بڑے زہر لگتے تھے، اور ان کا داماد گھر آتا یعنی سسرال تو اسے پورا پورا VIP پروٹوکول ملتا۔ مگر پیٹھ پیچھے اس بات کا بھی روایتی دکھڑا رویا جاتا کہ جلد بازی میں داماد کو پرکھ نہ سکیں۔ سسرال تو ہر لڑکی کا کمینہ ہوتا ہے، اس میں نئی بات کیا ہے؟ مگر شوہر کے دل میں بیوی کا درد ہو تو اور کیا چاہیے؟ یہاں تو داماد ہی بیٹی کا نہیں بن رہا، دل کلس جاتا ہے اس کی آؤ بھگت کرتے ہوئے، مگر کیا ہے جی، کرنا پڑتا ہے، داماد جو ہوا۔ میں تو کہتی ہوں ندیم کی اب شادی کر دو۔ حلیمہ نے تو مزے سے اچار کی پھانک چوستے ہوئے مشورہ دے دیا، مگر چاچی جی کلس کے رہ گئیں۔ ہاں اتنا آسان ہے نا اس کی شادی کرنا؟ مشکل بھی نہیں ہے، لڑکیوں کے لیے رشتے مشکل سے ملتے ہیں، لڑکوں کی تو آج کرنا چاہو کر لو۔ ہاں لوگ لڑکیاں ہاتھوں میں لیے بیٹھے ہیں نا جیسے۔ چاچی جی نے خشمگی نظروں سے پیٹو اور چسکوری بیٹی کو گھورتے ہوئے چار کی شیشی اس کے سامنے سے اٹھا لی۔ کمبخت چن چن کے آم کی پھانکیں نکالی جا رہی تھی، پیچھے رہ گئے تھے نیرے لسوڑے اور سڑی مسلم ہری مرچیں۔ تو نہ اتنی چھان پٹک کرنا، ہم نے چاند جیسی بھابھی لا کے کیا کرنا ہے؟ بھائی کے دماغ ہی خراب کرنے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے مانور بلوچ ڈھونڈنے میں وقت ضائع کرنے کی۔ سیدھی سادھی منہ متھا لگتی لڑکی لے آؤ۔ تمہاری تائی کون سا حور پریاں لائی ہے، وہ بھی اپنی طرف سے پوری سوری شکل کی بہویں لائی تھی۔ منہ متھا لگتی تو ایک طرف، مسرت کی تو آنکھیں نظر نہیں آتی سوجے کپے بوتھے پہ۔
اور ماتھا اتنا تنگ جیسے رنگ محل کی گلیاں، اور وہ روبینہ، اللہ معافی، 12 من کی دھوبن۔ شادی والے دن لہنگے میں ایسے لگ رہی تھی جیسے کسی نے گاؤ تکیے پہ زری کم خواب کا گلاف چڑھانے کے بعد سیا ہو۔ مگر دیکھ لو، ایسی شکلیں ہونے کے بعد بھی انہوں نے ساس کو بھی نکیل ڈال دی اور مردوں کو بھی۔ ہاں، روبینہ کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر مسرت بھابی تو بڑی بھلی مانس ہے۔ دفعہ بن مانس کہو، وہ تو سب سے میسنی ہے، وہی ہے جو ارم کی شادی نہیں ہونے دیتی۔ بیٹھی بیٹھی بڈھی ہو رہی ہے، اس دن میں نے دیکھا تھا، کالی مہندی گھول کے بالوں میں لگا رہی تھی۔ آخری جملہ رازداری سے کہا گیا۔ لیکن لوگوں کی باتوں سے تو بچی ہے نتائی، اچھے وقت بیٹے بیاہ کے ان کی نظروں میں بھی سرخ روئی دنیا کی بھی۔ مگر ندیم کی بات یہ اب لوگ لے دے کرنے لگے ہیں کہ بیاہی بہنیں اس کا گھر بسنے نہیں دیتی۔ کبھی آپ پہ الزام کہ ماں کا حوصلہ نہیں ہوتا اکلوتے بیٹے کو بہو کے ساتھ بانٹنے کا۔ لعنت ہے لوگوں کی سوچ پہ، ان کی لمبی زبانوں پہ جو مرضی بکواس کر لیں۔ میں نے ندیم کی شادی تب تک نہیں کرنی جب تک فریحہ رخصت نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اکلوتے بیٹے کو بانٹنا تو کیا، سالم کا سالم بہو کو دے دوں گی کہ بی بی تو جان اور تیرا قسم۔ میں تو خود ندیم کے نخرے اٹھا اٹھا کے نک کو نک کھا گئی ہوں، اتنی تو لمبی زبان ہے اس کی۔ اسی لیے نا مجھے تو ڈر ہے وہ ہاتھ سے نہ نکل جائے، کہیں خود سے نہ شادی کر لے۔ ابھی اتنی بھی لٹنی پڑی، کر کے تو دکھائے۔ چاچی نے جھورے پہلوان کے انداز میں ران پہ ہاتھ مار کے للکارا۔ تو پھر فریحہ کی شادی کا سوچو۔ تنگ آ کے حلیمہ نے راگ بدلا۔ اسے بھی تو پڑھائی چلی جا رہی ہو، پڑھائی چلی جا رہی ہو، کون سا اس کی کمائیاں کھانی ہیں؟ رشتہ ڈھونڈو اور اگلے گھر کا کرو تاکہ بہو آ سکے۔ وہ ایم اے تو کر لے پہلے۔ چلو اب ایم اے کا سیاپا، ضرورت کیا ہے ایم اے کرانے کی؟ بیچارہ ندیم صحیح کلپتا ہے۔ سلیمہ جو اندر کمرے میں بتیاں بجائے اپنے لڈو جیسے گل تھوتھنے کو تھپک تھپک کے سلا رہی تھی، اور اسی لیے چاہنے کے باوجود گفتگو میں حصہ نہیں لے پا رہی تھی، اس کے گہری نیند میں جاتے ہی فوراً کمرے سے باہر نکلی گفتگو میں اپنا حصہ ڈالنے۔ بالکل صحیح کہہ رہی امی، ندیم کی شادی نہ کر کے، نہیں فریحہ کو پڑھا کے۔ تم نے اور میں نے جلدی شادی کر کے کیا پا لیا جو فریحہ پالے گی؟ جس عمر میں 4 بچے پال رہی ہوں، اس عمر کی ابھی لڑکیاں بالیاں بنی پھر رہی ہیں۔ 6 سالوں میں 3 بڑے آپریشن کرا کے مجھ میں رہا کیا ہے؟ ہائی بلڈ پریشر، آنکھوں کے نیچے ہلکے چھائیاں، موٹاپا۔ تم اپنا حال دیکھو، تمہارے برابر کی ہے ارم۔ کنواری ہے اس لیے کڑی بنی پھرتی ہے، اور تم عورت، اوپر سے پیسے کی تنگی الگ۔ کوئی کام کی ڈگری پاس ہوتی تو ہم بھی سینہ ٹھونک کے میدان میں اترتی، کچھ ہزار کمانے جوگی ہوتی تو میاں پر بھی روب جنتا، سسرال والے بھی کم بکواس کرتے۔ عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، حلیمہ نے منمنا کے کہا۔ تو تیرا اور میرا میاں تو مرد ہے، اس کی کمائی میں کتنی برکت ہے؟ کبھی فیس نہیں جاتی، کبھی مکان کا کرایہ، روز کی چیخ چیخ، روز کی کل کل۔ فریحہ کے پاس ڈگری ہوگی تو نوکری بھی اچھی ملے گی، آج کل کمانے والیوں کے رشتے بھی اچھے آتے ہیں۔ پھر کسی خیال کے تحت ماں کو مشورے سے نوازا گیا۔ میں تو کہتی ہوں امی، ندیم کی شادی جب بھی کرنا کوئی نوکری کرنے والی بہو لانا۔ لو، تو امی کو بہو لانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو گھر سے باہر رہے گی، کام کون کرے گا؟ باہر بھی کام کرے گی، اور صفائی دھلائی تو چند 100 روپے لے کے ماسی بھی کر دیتی ہے۔ وہ 10-15 ہزار کما کے لائے گی، اور سب سے اچھی بات، نوکری کرنے والی عورتوں کے پاس سسرال سے اڈا لگانے کا وقت ہی نہیں بچتا۔ بیچاریاں باہر سے اتنی کھپ کر آتی ہیں کہ گھر آنے کے بعد نہ ساس سے منہ ماری، نہ نندوں سے متھا ماری، نہ شوہر کو شکایتیں، مزدوروں کی طرح بھول کے سو جاتی ہیں۔ سیانی بیٹی کی باتیں چاچی کے دل کو لگ رہی تھی۔ یہاں حلیمہ بھائی کی شادی کے لیے زور لگا رہی تھی، اور ادھر روبینہ پھوپھی کے گھر بیٹھی بھائی کی شادی کچھ دیر اور رکوانے کے لیے زور لگا رہی تھی۔ اس بار کوئی اور روڑا نہ ملا اٹکانے کو، تو ہکلی کے موٹے گداز ہوتے وجود کو نشانہ بنا ڈالا۔ آئے ہائے پھوپھی، اسے کیا کھلا رہی ہو؟ پھول پھول کے دمبا بنتی جا رہی ہے، پیٹ پھٹنے والے ہو رہے، ڈولے نکالنی ہیں۔ اتنی چڑبی دلہن بن کے کیا لگے گی؟ اپنا مذاق ہی بنواؤ گی۔ میں تو کہتی ہوں اسے کوئی ڈائٹنگ شائٹنگ کراؤ 2-4 مہینے، ابلی سبزیاں کھلاؤ، سویرے سویرے 2-4 چمچیاں بھر کے چوڑائتا پلاؤ، یا پنیر ڈوڈے کا ارک پلاؤ، ساری چربی گھل جائے گی۔ پیٹ بھی انڈر کرنے کے لیے حکیم بونگے کا چوڑن لے کر آؤ۔ نہ بھائی، میرا ویر دبلا پتلا پتنگ ورگا، جوڑ برابر کا ہی ہونا چاہیے۔ ابھی 4 مہینے کو رکو، صبر کرو۔ جی بھر کے رے سے پورے الفاظ کی ریڑھ مارتے اس نے 4 مہینے اور آگے کر دی شادی۔ پھوپھی کی زبان کی نوک پہ یہ تانا کئی بار آتے آتے رہ گیا تھا کہ خود روبینہ اپنی شادی کے وقت 6 ماہ کی حاملہ نظر آتی تھی۔ فریحہ بی اے کے امتحان دینے کے بعد فارغ تھی اور حقیقتاً مکھیاں مار رہی تھی۔ آج پورے 11 دن بعد مسرت نے کپڑے دھونے کا ارادہ باندھا تھا۔ صحن میں میلے بسان مارے کپڑوں کا ڈھیر لگا رکھا تھا، اور ان پہ مکھیاں بھی بن بنا رہی تھی۔ فریحہ اخبار کا رول بنا کے ان کا شکار کرتی وقت گزاری کر رہی تھی۔ فریحہ، شالمی چلیں؟ مسرت نے صلاح ماری۔ اور یہ کپڑے؟
فریحہ جانتی تھی یہ ڈھیر مغرب سے پہلے ختم نہیں ہونے والا، اور ان کے ہاں ابھی تک مغرب کے بعد گھر کی عورتوں کا باہر خصوصاً بازاروں میں نکلنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ کل صحیح، دراصل بازار جانے کی خرمستیاں سے سوج ہی اس لیے رہی تھی کہ کسی طرح کپڑے دھونے سے ایک دن اور نجات مل جائے۔ ہائے نہیں بھابھی، گرمی بڑی ہے۔ اس پہ کسل مندی چھائی تھی، ورنہ آج تو موسم قدرے گوارا تھا۔ چل نہ، کانجی پلاؤں گی۔ کمال کا لالچ دیا گیا۔ نہ، کانجی سے میرا گلا خراب ہو جاتا ہے۔ توبہ، مسرت کو تیش آ گیا، بھری بالٹی زمین پہ پٹ گئی۔ نخرے نہیں ختم ہوتے، کالج بھی تو گرمی میں جاتی تھی تو۔ آپ روبینہ بھابھی کو ساتھ لے جائیں، ویسے بھی ان کو شاپنگ کا شوق ہے۔ مگر مجھے اسے ساتھ لے جانے کا کوئی شوق نہیں ہے، اس کی نظر پتھر پھاڑ ہے۔ میں 100-200 روپے خرچوں تو منہ میں لے لیتی ہے میری شاپنگاں کرنا۔ مجھے تو اس کے ساتھ شاپنگاں کرنا راس نہیں آتی ہے، اور مجھے آپ کے سامنے بیٹھ کے مکھیاں تک مارنا راس نہیں آ رہا۔ اور بڑبڑا کے اٹھنے لگی تھی کہ اندر لگے باوا آدم کے زمانے کے کالے رنگ کے فون کے ٹرٹرانے کی آواز گونجی۔ سیاپا، فون کی گھنٹی اور مشین کے الارم کی آواز کتنی ملتی ہے۔ آگے الارم بجا تھا تو میں فون اٹھانے اندر بھاگی، صابن کی جھاگ سے تلک گئی تھی۔ اندر جاتی فریحہ نے مسرت کے تلکنے پہ ہمدردی جھاڑنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ہیلو، ایسا منحوس موٹا بھدا ریسیور تھا کہ اٹھا کے کان سے لگاتے بندے کا موڈ خراب ہو جائے، اور آوازار سے ہیلو نکلے۔ ہیلو سلیمہ۔ بڑی فریش سی آواز دوسری جانب سے آئی تھی، وہ بھی مردانہ۔ فریحہ سمجھ گئی یہ فون جرمنی سے آیا ہے۔ پاکستان کے مردوں کی بھلا اب ایسی بشاش اور جاندار آواز کہاں نکلتی ہے؟ بجلی کے بڑھتے بل، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں، آئے دن کی ہڑتالیں، بیویوں کی کمیٹیاں، گرمی اور حبس، یہ سب مل کے ان کو اتنا خونخوار بنا دیتے ہیں کہ وہ ہر بات پھاڑ کھانے کے انداز میں کرتے ہیں۔ میں فریحہ ہوں سرفراز انکل، اس نے چہک کے کہا۔ سرفراز چاچا جی اور تایا جی کا سگا بھائی تھا، دونوں کے درمیان کا، یعنی منجلا والا، مگر چونکہ جرمنی میں تھا عرصہ دراز سے، اس لیے نہ کسی کا چاچا تھا نہ تایا، صرف انکل تھا۔ کون؟ فریحہ۔ جرمنی والے انکل نے فریحہ کے جوش و خروش کی ساری جھاگ ہی بٹھا دی۔ جی میں آپ کی بھتیجی، بڑی شرمساری کے ساتھ تعارف کرایا گیا۔ او اچھا اچھا، پاجی کی بیٹی، کیسی ہو بچے؟ اکمل اور اجمل ٹھیک ہیں؟ وہ ارم ہے، میں فریحہ ہوں، وہ اور ٹھیکی ہوئی۔ ذرا ابا جی سے بات کراؤ۔ اس بار سرفراز نے رشتوں کی تفصیل میں جانے کی زحمت نہیں کی۔ ہولڈ کریں، فون وہاں تک لے جاتی ہوں، وہ بھی روکھے سے لہجے میں کہہ کر جگہ جگہ پھنسی لمبی سی تار کو نکالتے ہوئے فون دادا جی تک لے جانے لگی۔ میں نے کہا جی، سرفراز کا فون آیا جرمنی سے، تائی جی نے ہامتے ہوئے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ فون آیا ہے نا؟ کوئی منی آرڈر تو نہیں آیا نا؟ تاؤ جی ویسے ہی جلے بنے بیٹھے تھے، آج پھر ہڑتال کی وجہ سے ان کی مارکیٹ میں شٹر ڈاؤن تھا، اوپر سے سرفراز کا ذکر۔ لوگوں کے بھائی بھی باہر جاتے ہیں مگر پیچھے سب کو یاد رکھتے ہیں، لمبی لمبی رقمیں بھیج کے خاندان کی کایا پلٹ دیتے ہیں، بھتیجوں بھانجوں یا دامادوں کو ویزے بھیجتے ہیں اور بلوا کے سیٹل کراتے ہیں۔ مگر سرفراز ایسا بے دید نکلا کہ سال میں 1-2 بار فون کر کے بوڑھے ماں باپ کی خیریت دریافت کر لے تو وہی بڑی بات ہے۔ اس کا فون بغیر وجہ کے نہیں آ سکتا، ذرا پتہ کرو۔ وجہ کیا ہونی ہے؟ گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے سال بعد فون کر لیتا ہے۔ اچھا ہے، آج ابا جی کو سویرے سے ایک اور چڑھی ہوئی ہے، اچھی اس کی بےزتی کر رہے ہوں گے۔ تاؤ جی کا اندازہ درست تھا، اپنے پھیپھڑوں کی بوسیدگی کی پرواہ کیے بغیر، اپنے بلغمی حلق کی خستہ حالی کو بھلائے، وہ زور و شور سے بیٹے پہ برس رہے تھے۔ نامانیم، بے ہدایتہ، عید بھی لنگ گئی، تو نے پیو کو سلام کرنے کا فون نہ کیا اور نہ ماں کا حال پوچھا۔ دادی جو ساتھ جڑ کے بیٹھی تھی فوراً لقمہ دینے لگی۔ اب کیا پتہ کرنے کے لیے فون کیا کہ پیو زندہ ہے یا مر گیا ہے، یا بیبے کے کل کب ہیں، یہ خبر لینی ہے۔ دادی کا اگلا لقمہ۔ چل چل وڈا آیا پتر، ایسے ہوتے ہیں پتر۔ پردیس جا کے پچھلوں کو ہی بھول گیا، بے فیض۔ لوگوں کے پتر باہر جاتے ہیں تو ماں پیو کو عیش کراتے ہیں، ان کو رقمیں بھیجتے ہیں، ہوائی جہازوں کے ٹکٹ بھیجتے ہیں، ولایت کی سیر کراتے ہیں، کوئی عمرہ کر کے ثواب کماتے ہیں۔ تو نے کیا کیا ہے؟ میری ایک میم بیانے کے علاوہ۔ دادی کے لقمے جاری تھے۔ ہم جییں مریں تجھے فکر نہیں ہوتی، تیرے بھائیوں کے کاروبار مندے ہوں یا ٹھنڈے ہوں، تجھے پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ان کے بیٹے بیاہے گئے، تو نے کبھی سلامی نہ بھیجی، ان کی کڑیاں رخصت ہوئی، تو نے داج دہیز کے نام پہ دھیلے کا توبہ نہ بھیجا، مجھے تولا سونا تک نہ ڈالا۔ اس بار دادا جی سے دادی جی کے لقمے ہضم نہ ہوئے، وہ الٹا ان پر برس پڑے۔ تو چپ کر، ٹچکریاں دیے جا رہی ہے۔ دادی منہ سر لپیٹ کے ناراضگی جتاتی پڑے ہٹ کی۔ ہاں ہاں، مجھے جوانے میں کبھی منہ نہ لگایا، تو نے ہمیشہ جوتی تھلے رکھا، اب کیوں نہ بستی کرے گا؟ مگر دادی کے شر انگیز اور اشتعال انگیز بیان کا جواب دینے کا وقت ہی اب کہاں تھا دادا جی کے پاس۔
وہ منہ کھولے ریسیور سنبھالے حیرت سے سرفراز کی بات سن رہے تھے۔ ابا جی، میں آپ کے سارے گلے دور کرنے آ رہا ہوں، پاکستان آ رہا ہوں، نہ صرف میں بلکہ بیوی بچے بھی۔ ہیں؟ پاکستان آ رہا ہے تو؟ بیوی بچوں سمیت؟ دادی جی فوراً تڑپ کے اٹھ بیٹھی۔ سرفراز آ رہا ہے؟ دادی کے ایک بار پھر دخل دینے پہ دادا جی نے گھور کے جھڑکا۔ اس سے بات کر رہا ہوں تو ظاہر ہے وہی آ رہا ہے، خیر سے آ رہا ہے، خیر نہ لا رہا ہے تو؟ دادی کا سوال دادا جی نے سرفراز پہ الٹ دیا۔ ہاں جی، نوین کے رشتے کے سلسلے میں آنا تھا۔ نوین ان کی بیٹی کا نام تھا، فریحہ کی ہم عمر۔ دادا جی نے معنی خیز ہنکار بھرا، سفید بالوں سے اٹی پڑی گھنی بھویں اچکائی، اور فون بند ہونے کے اگلے ہی منٹ یہ خبر پورے گھر میں نشر ہو چکی تھی۔ رہنا کہاں ہے سرفراز ان ٹبر سمیت؟ تائی جی کو سب سے پہلے یہ فکر لاحق ہوئی۔ ظاہر ہے اپنے گھر یہاں۔ تایا جی کے سوال خاص پسند نہیں آیا تھا۔ میم بھی آئے گی ساتھ؟ یہ تو پتہ نہیں۔ اسی میم کا تو سارا سیاپا ہے، اسی نے تو خون کے رشتے الگ کیے تھے۔ عورت چاہے پاکستان کی کسی گلی محلے کی ہو یا لندن یا امریکہ کی، سورے کسی کو بھی برداشت نہیں ہوتے۔ صحیح کہندے ہو، صرف بوتھا ہی پھیکا شلجم نہیں تھا اس میم کا، اندر سے بھی پھیکی تھی۔ میرے اکمل اور اجمل کتنے گبرو سونے باؤ سے تھے تب، خود دیکھتا تھا، چٹ چٹ چومتا تھا۔ ان کی شرارتوں پہ واری صدقے ہوتا تھا، بس ایک یہ روکھی سڑی عورت تھی جو ان پہ چیختی تھی، ان کی شکایتیں کرتی رہتی تھی۔ ایسی عورتوں کی تو اولاد ہی نہیں ہوتی، اللہ سزا کے طور پر ان کی گود خالی رکھتا ہے۔ پتہ نہیں اس کے بچے کیسے ہوگے، کی پتہ کسی کے لے کے پالے ہوں۔ نہ جی، نوین تو ساری دادی پہ ہے، وہی چوڑی ناسیں آگے نکلے دند، اور دونوں منڈوں کے پکے رنگ چاچے پہ گئے، ہے تو وہ آپ لوگوں کی نسل۔ اس کے بعد تائی جی نے باقاعدہ دوپٹہ اٹھا کے خدا کا شکر ادا کیا۔ شکر ہے میرے مولا کا میرے تینوں بچوں میں سے کوئی بھی دادکوں پہ نہیں گیا۔ چاچا جی کے کمرے کا الگ ہی ماحول تھا، سرفراز کی عادت نہیں بھولنے کی، پھر واپس آئے یہ مانا کیسے؟ چاچا جی کو رہ رہ کے اپنا اور سرفراز کا وہ جھگڑا یاد آ رہا تھا جس کے بعد سرفراز نو بیاہتا انگریز بیوی کو لے کر واپس چلا گیا تھا۔ تسی بھی ویسے چنگی نہیں کیتی سی۔ پرانی باتیں یاد کر کے چاچی جی کو ہنسی سے آ گئی۔ دوپٹے کا گولا منہ کے آگے دبا کے میسنے سے لہجے میں جتایا تو ہلکی سی مسکراہٹ چاچا جی کے ہونٹوں پہ بھی آ گئی۔ بس کم عقلی؟ مگر ساتھ ہی سرفراز کا سخت ترین ریئیکشن یاد آیا تو خجالت غصے میں بدل گئی۔ لیکن سرفراز نے تو ذرا سی ہنسی مذاق پہ طوفان کھڑا کر دیا۔ ایسا اس میم کو لے کے بھاگا کہ آج تک نہیں لوٹا۔ اب لوٹ تو رہا ہے، وہ بھی بیٹی کے رشتے کے لیے۔ کمرے کے باہر کھڑا اپنی شرٹ استری کرتا ندیم چونکا۔ بیٹی؟ رشتہ؟ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ مسرت بھابی، یہ سرفراز تاؤ آ کیوں رہے ہیں؟ روبینہ کے سوال پہ مسرت کی پیشانی ان گنت شکنوں سے بھر گئی۔ ایک بات کہوں روبینہ، مانے کی؟ اس نے منت کی۔ ہاں بولو۔ کہنے کو تو روبینہ نے پولا سا منہ بنا کے کہہ دیا، مگر اندر ہی اندر دل چھوٹا سا ہو گیا سکڑ کے۔ ہائے ہائے موٹو، کہیں میرا لون کا جوڑا ہی نہ مانگ لے نیا والا۔ نہیں نہیں، ضرور 100-200 ادھار مانگے گی، نکڑ والے پارلر میں جا کے بال رنگوانے کے لیے۔ ہائے اللہ، کہیں رات کا کھانا بنانے کا کام میرے سر نہ ڈال دے۔ لیکن اس کے اندازوں کے برعکس مسرت نے بڑی عاجزی سے بس یہ عرض کیا، روبینہ تو سرفراز تاؤ کا پورا نام لینے کے بجائے صرف چھوٹے تاؤ کہہ دیا کر۔ کیوں؟ پورا نام لینے پر کرایہ لگتا ہے کیا؟ کرایہ نہیں آتا، مگر رے بڑی دفعہ آتا ہے، اور سنا ہے سرفراز تاؤ ذرا غصے کے کوڑے ہیں، ایسا نہ ہو اپنے نام کی رگڑ اگر سن کے غصہ کر جائیں۔ ویسے میں نے بھی سنا ہے کہ سالوں پہلے ابا جی سے کسی بات پہ ناراض ہو کے گھر سے گئے تھے۔ تجھے کچھ سن ہے کہ کس بات پہ لڑائی ہوئی تھی؟ بس اتنا پتہ ہے کہ مذاق مذاق میں کوئی بات چاچی جی نے ان کی میم بیوی کو لگا دی تھی، بس انہوں نے منہ ماری کہ چھوٹے بھائی سے دادا جی اور دادی جی نے چھوٹے بیٹے کی حمایت کی تو ماں باپ سے بھی ناراض ہو گئے۔ وہ دن اور آج کا دن پلٹ کے نہیں دیکھا۔ اب تو دیکھ رہے ہیں، سنا ہے اپنی لڑکی کا رشتہ کرانے کے لیے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ ادھر امریکہ میں رشتہ نہیں مل رہا انہیں؟ نہیں مل رہا ہوگا نا، تبھی تو آ رہے ہیں۔ ہائے ہائے، پہلا ڈبی جتنا گھر ہے، اس پہ مہمان، وہ بھی نہ جانے کتنے۔ سنے 4 بچے ہیں ان کے، میم بیوی نہ بھی آئی تو 5 لوگ تو ہوں گے ہی۔ ہاں 5، ان کو کیا سڑ پر بٹھائیں گے؟ یہ سلیمہ حلیمہ بھی تو مہینہ مہینہ آ کے رہتی ہیں اپنے درجن بچوں کے ساتھ، ہو ہی جاتا ہے گزارا۔ میکا اچھا ہے، مہمانوں کے آنے کی وجہ سے ضرور امی جی نے بیٹیوں کو کہا ہے کہ بھائی سامان باندھو اور اپنے گھر چلو۔ اگر مہمانوں کے آنے سے بلائیں ٹلتی ہیں تو 100 دفعہ آئیں ایسے مہمان۔ ہاں تمہاری امی جی نے کہا اور سلیمہ حلیمہ نے باندھ لیا سامان۔ روبینہ نے حقیقت سامنے لا کے اس کا دل جلایا۔ مجھے تو لگتا ہے اس گھر میں طوفان آنے والا ہے۔ حلیمہ سلیمہ بچوں سمیت ادھر
اور امریکہ والے سرفراز تاؤ کے ڈیرے بھی ادھر۔ ہم گھر والوں کو بوڑیا بستر باندھ کے کہیں اور دفع ہونا پڑے گا۔